کشمیر سے ہے، میری والدہ کئی سالوں سے ڈر اور خوف کی شکار۔ میرا بھائی یہ فطری بات ہے، جن ماؤں کے سامنے بچے ذبح کیے جائیں، ان کی بیٹیوں کی بے حرمتی کی جائے، مسلمانوں کی لاشوں کو جلا دیا جائے، مسلمانوں کو ایسی گولیوں سے چھلنی کیا جائے کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں، اندھے ہو جائیں، تو خوف کیسے نہیں ہوگا؟ ایک بات ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ ان کو بھی یہی بتائیں کہ یہی پڑھتی رہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انشاءاللہ وہ پڑھیں گی آپ بھی پڑھتے رہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا ابتلا ہے، بہت بڑا امتحان ہے مسلمانوں پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے ہٹ رہے ہیں، حضور کی اطاعت سے ہٹ رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی عذاب کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں کہ شاید یہ بیدار ہو جائیں، شاید یہ بیدار ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ آج دیکھیں نا، یہ آنکھیں بند کریں، مشرق مغرب شمال جہاں بھی دیکھوں مسلمانوں کا خون بہ رہا، شام میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، اور بھی کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں، ہر جگہ سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اس کا علاج کیا ہے کہ چونکہ یہ گناہ ہمارے اجتماعی ہیں، تو قوم اجتماعی طور پہ اللہ کے دروازے پہ گر جائیں اور اللہ کے آگے توبہ کریں کہ تمام مساجد، تمام مدارس، تمام خطباء، تمام علماء اپنے اپنے حلقے میں انتظام کریں کہ 2 رکعت پڑھ کے سب توبہ کریں اور خدا کے آگے جھک جائیں، تضرع کریں، اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ اگر طواف کیا لیکن واجب الطواف بھول گئے، دوسرے دن یاد آیا، دوسرے دن پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے غسل کرے، کیا حال ہے؟ کھڑے ہو کے کرے، بیٹھ کے کرے، سو کے کرے، غسل کرنا ہے کرو۔ اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ کھڑے ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، مجھ سے گناہ کبیرہ ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اپنے آپ کو کیوں رسوا کر رہے ہو، کیوں پوچھتے ہو؟ بس اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے توبہ کرو، اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کے ہاں ایک قول ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بار بار کرنے سے کبیرہ ہو جائے گا، اور کوئی کبیرہ استغفار کے بعد نہیں رہتا۔ جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور میرے مدنی سرکار کی حدیث مبارک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والے کی ایسے کہ حالت ہو جاتی جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، تو اب یہ ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس کے نامہ عمل میں ہم لکھ دیں کہ یہ گناہ کیا پھر توبہ کی معاف ہو۔ فرمایا نہیں نہیں، مٹا دو، نامہ عمل میں نام ہی نہ رہے۔ تو اللہ تو اتنے، اور ایک اس سے بڑی عجیب حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اللہ افرح بتوبۃ عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی خوشی اس سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا اور اپنی اونٹنی کو باندھا اور سو گیا، نیند کھلی دیکھا تو اونٹنی غائب ہے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی اس کا معنی یہ ہے کہ بس موت آ گئی۔ صحرا میں جب اونٹنی غائب ہو گئی، پانی غائب، کھانا پینا غائب، ہر چیز غائب، اور کہاں میں پہنچ سکتا ہوں؟ تو وہ بیچارہ دوبارہ آ کے پھر اسی درخت کے نیچے سو گیا کہ جب مرنا ہے تو اسی جگہ تو مروں، سایہ تو ہے۔ کہتے ہیں وہ سو گیا، نیند تو آ گئی، اب آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹنی کھڑی ہوئی ہے، وہ ادھر ادھر سے چل پھر کے پھر آ گئی۔ وہ جب دیکھا اونٹنی کو تو خوشی میں کہنے لگا انت عبدی وانا ربک، تم میرے بندے ہو میں تیرا رب ہوں۔
حالانکہ کہنا تو یہ تھا نا کہ انت ربی و انا عبدک، آپ میرے رب ہیں میں تیرا بندہ ہوں، مجھ میں کتنا بڑا ہے، لیکن خوشی سے یہ نکل گیا فرمایا اللہ تو اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ توبہ ہو، تماشا نہ ہو، ڈرامہ نہ ہو، ہر وقت توبہ توبہ، لاکھ توبہ، کروڑ توبہ، پھر اسی طرح منہ کالا کرتا رہے، ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے ترک الاقلاع عن الذنب، گناہ چھوڑ دے، والندم علی ذلک، اور اس پر ندامت ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور اس کے والعزم علی اللہ یعود، اور عزم ہو کہ یا اللہ میں پھر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو توبہ سے پھر جب توبہ کر لی بات ختم ہو گئی، پھر کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جی کہ میں بڑی مدت سے یہاں ہوں اور میں پاکستان یا اپنے ملک میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے، اللہ کا شکر کرو مکے میں رہ رہے ہو، وظیفہ بتاؤں نکل جاؤ یا نہیں، اچھا وظیفہ ہے بھائی۔ میں آپ اندازہ کریں گے کہ 12 سال ہو گئے ہیں پاکستان جانے کے لیے، جب میں ارادہ کرتا ہوں کوئی نہ کوئی پریشانی مصیبت آ جاتی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، رضینا باللہ ربنا، ہم اللہ تیری رضا پہ راضی ہیں، اور یہ تو تیرا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں رکھا ہوا ہے۔ میں نے والد صاحب سے کہا ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف تھی، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، مجھے بھی وہ شروع ہو رہی ہے، اللہ بچائے۔ تو ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ مکی صاحب آپ کے والد صاحب کو جو تکلیف ہے نا اس کا آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہو سکتا، لندن میں یا امریکہ میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ نہ گھبرائیں، ہم سارا انتظام ہم کرتے ہیں، وہاں کی اپائنٹمنٹ بھی لیں گے، ٹکٹیں بھی لیں گے، اور ایک ڈاکٹر آپ کے ساتھ بھی جائے گا، آپ بھی جائیں، چونکہ حضرت کی آنکھوں نے جو کام کرنا ہے وہ تو ہماری آنکھیں نہیں کر سکتی، انہوں نے تو رات دن بخاری پڑھانی ہے، تفسیر قرآن پڑھانی ہے، ہماری آنکھوں نے تو گناہ ہی کرنے۔ ایک ڈاکٹر تھے وہ میرے خیال میں فوت ہو گئے، وہ کہنے لگے مکی صاحب خدا جانتا ہے اگر لندن والوں نے کہا نا کہ بھئی یہ آنکھ ٹھیک تب ہو سکتی ہے کہ کوئی اور آنکھ دے دے، میں آنکھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دیکھا والد صاحب کو، وہ چونکہ بڑی طبیعت میں جلال بڑا تھا، غصہ بڑا تھا، بہرحال میں نے دیکھا کہ آج میرا موڈ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ بجان ایسے ایسے مشورہ ہوا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہفتے کا ہی سفر ہے نا، ایک ہفتے میں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مجھے یاد ہے آج بھی، کہنے لگے مکی صاحب اللہ کا فرمان سچا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد امتحان ہے، تم میرے ایک بچے ہو، تم میرے لیے امتحان بن کے آئے ہو، مجھے مکے سے نکالنا چاہتے ہو۔ اور فرمایا القیام، مجھے آج تک یاد ہے، فرمایا القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت، یہاں رہنا سعادت ہے اور نکلنا بدبختی ہے، مجھے بدبخت بنانے آئے ہو؟ میں جب سے آیا ہوں جدے نہیں گیا تو مجھے لندن لے جا رہے ہو، کیا کہتے ہو؟ باقی میری آنکھیں چلی گئی ہیں الحمدللہ، حضور کی حدیث ہے کہ من اخذ حبیبتہ فی آخر عمرہ وجبت لہ الجنہ، اللہ جس بندے کی آنکھیں آخری عمر میں لے لیں اور وہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھیں مبارک چلی گئی تھی نا، اس لیے پھر آپ نے طائف میں ہی ڈیرا لگایا اور وہیں آپ دفن ہوئے۔ تو فرمایا اللہ کے بندے کیا کہتے ہو، میں نہیں، بس دعا کرو کہ میری موت مکے مدینے کے علاوہ کہیں نہ آئے، بس حرمین میں آئے، تم مجھے نکالنے کے لیے آئے ہو۔ تو اس لیے اللہ کے بندے نہیں جا سکتے، خدا کا شکر کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، صرف یہی شکر نہ کرتے رہو اور بیوی وہاں بیٹھی رہے، وہ کیا کرے، اس کا بھی تو کوئی علاج بتاؤ نا۔ تم 60 سال کی عمر کے ہو گئے ہو، 4 نمبر کی اینک لگاتے ہو، کوئی خوبصورت لڑکی گزرے تم ایک دفعہ تو گھور دیتے ہو نا،
اس کا کیا قصور ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے اکیلی؟ اور جن کو تم ماشاءاللہ اپنے بھائیوں کے حوالے کر کے آئے ہو، یعنی گویا کہ بھگیاڑ کو بکری دے کے آئے ہو ماشاءاللہ کہ تم چلانا ہے اس کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ جنازے کے لیے بس تکبیر فرض ہے اور کوئی فرض نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرے کا احرام پہننا صحیح ہے؟ کیا مطلب یہ ہے؟ نعوذ باللہ، حضور کا فرمان ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی عقل کی بات کیا کرو۔ قول رسول ہے اور عمل سیدہ عائشہ کا ہے، آپ کے بعد عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کا ہے، تو مسئلے پوچھ رہے ابھی کہ صحیح ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت لوگوں کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا نہیں جاتا، جتنا جب مدینہ منورہ جاؤ سب سے زیادہ درود شریف پڑھو، تمام وظیفے چھوڑ کے درود پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گلیوں میں حرم میں مسجد میں ہر وقت زبان پہ درود ہو، اور سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو، اور ہر نماز با جماعت مسجد نبوی میں ادا کرو، سب سے بڑا عمل یہی ہے۔ اگر آدمی ایک بکرا دم نہ دے سکے 10 روزے رکھ لے۔ اگر آدمی نے احرام میں خوشبودار صابن سے ہاتھ دھو لیے، دم تو نہیں پڑتا کہ فوراً 2 ڈالے ہیں نا، لیکن پھر بھی 4-5 ریال خیرات کر دو۔ کہتے ہیں جی کہ انک لا تسمع الموتى، یعنی لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ تو اذا ولوا مدبرین زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ یہ تو اسماع ہے، یعنی اب ان کو سننا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا میں سنیں گے تو نفع ہوگا، اب اگر وہ سنیں بھی تو کیا کریں گے؟ یہ سماع نفی سماع نہیں، نفی اسماع ہے۔ اور جہاں جہاں دیکھو وہاں کسی مردے کے بارے میں تو آیت ہی نہیں ہے، یہ تو کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کو لاکھ سناؤ نہیں سنتے۔ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها، کان ہے لیکن حق بات نہیں سنتے۔ آپ یہی آیت جو ہے نا اس کے آگے پیچھے مجھے دکھا دو کہ مردے کے لیے ہے، تو میں تمہارے ہاتھ پہ انشاءاللہ بیعت بھی کر لوں گا۔ خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور مردے کو خطاب کر رہے ہیں، کافروں کو، مشرکوں کو، کلیب بدر میں پڑے ہوئے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی، کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو گل گئے، سڑ گئے، 2 دن ہو گئے ہیں، یہ سنیں گے؟ فرمایا اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کیوں حکم دیا ہے کہ جب کبھی قبرستان پہ گزرنا ہو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین؟ کیوں؟ جب وہ سنتے نہیں سلام کرنے کا فائدہ۔ کبھی حضور نے حکم دیا پہاڑوں پہ گزرو تو کہو السلام علیکم پہاڑ سے؟ مسجد پہ گزرو تو السلام علیکم یا مسجد؟ تو یہاں کیوں حکم دیا کہ سلام کہو؟ اور آگے یہ بھی کہو انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسبق۔ ان جھگڑوں میں نہ پڑو، خدا کے لیے اپنی عاقبت خراب کر بیٹھو گے۔ انہی جھگڑوں کی وجہ سے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب مردے سنتے نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں روح سے، تو عذاب کس بات کا؟ اور ائمہ 4 کا فتویٰ ہے کہ عذاب قبر کا انکار لا ينکرھا الا ضال او مضل، وہی کرتا ہے جو گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، وہ اسی مسئلوں میں الجھ کے اس مقام پہ جا پہنچے کہ عذاب قبر ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی روح چلی گئی لیجین میں، کافر کی روح چلی گئی سجین میں، یہ بندہ یہاں قبر عذاب کس بات کا ہے؟ وہ یار کم سے کم
اب تو یہ مسئلے مان لو، دیکھو نا تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹیلی فون ہے اور یہاں سے بیٹھ کے پاکستان، ہندوستان، امریکہ کال ملا رہے ہو، کوئی تار بھی نہیں لگی ہوئی ہے، سیٹلائٹ سے اچھا جس نمبر کو ملانا چاہتے ہو وہی ملتا ہے، دوسرا بھی نہیں ملتا ہے۔ اگر بندہ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے، اللہ ان کو نہیں سنوا سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں جی روح تو علیین میں ہوا اور اس کا تعلق بھی تو سیٹلائٹ میں ہوا، یہ کیسے رابطہ کرا دیتا ہے؟ بہرحال میرا مشورہ یہ ہے، جو منکر ہیں سما کے ان سے نہ الجھو، جو قائل ہے ان سے بھی نہ الجھو، ان مسائل سے اللہ ہمیں قیامت میں نہیں پوچھیں گے۔ تو اس لیے بلا وجہ اپنے ایسا نہ کہو کہ کہیں گستاخی ہو جائے اور آدمی کا ایمان بھی چلا جائے۔ جب شہداء زندہ ہیں، انبیاء بھی زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم، حضور نے فرمایا میں نے خود موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہ عالم برزخ ہے، یاد رکھو، عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے۔ احناف کے نزدیک مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت جو ہے نہ پڑھنا افضل ہے، پڑھ لے تو جائز ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے نا بین کل اذانین صلاۃ، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں الا المغرب، لیکن چونکہ ہمارے یہاں تو اصول بھی یہی ہے نا کہ اذان کے بعد فوراً نماز کھڑی ہو جاتی ہے، 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، لیکن یہاں چونکہ وقت ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک مستحب ہے، اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن احناف کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر کوئی مرحوم ہے یا حیات ہے لیکن معذور ہے، ان کے لیے آپ حج عمرہ سب کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے جی عربی لوگ جو ہے نا جی قرآن پاک کو جوتے کے اوپر ہی زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ حکومت دیکھو انتظام کیا ہے نا کہ قرآن اوپر رکھا جائے یا نیچے رکھا جائے، گورنمنٹ نے تو یہ انتظام کیا ہے نا کہ ہر جگہ الماریاں ہیں، ہر جگہ رکھنے کی جگہ ہے۔ اب اگر کوئی جاہل ہے تو اللہ ہدایت دے اس کو۔ کہتے ہیں جی کہ سعودی عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی رحمت کی بارشوں کی دعا کریں، اللہم اغثنا اغثنا اغثنا، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین، اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب ولا غرق ولا ہدم، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک رحمت کی بارشیں دیں، عذاب نہ ہو، رحمت ہو۔ اگر دوران طواف بندہ بھول جائے کہ کتنے چکر ہوئے ہیں تو گمان غالب پہ عمل کرو، سوچو گمان کتنا ہے، گمان ہے کہ میں نے 6 کیے ہیں، بس ٹھیک ہے اسی پہ عمل کر لو۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے کوئی عمرہ یا طواف نہ کرو، وہ زندہ ہیں دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے۔ جو آدمی نمازی کے آگے گزرے وہ ہاتھ دے کے روک سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہر جگہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں مشکلات میں، اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمت نازل فرماؤ۔ دوران طواف عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، وہ تو سفر میں ضروری ہے، یہ تھوڑا ہے کہ نماز پڑھنے آئے تب بھی ضروری ہو، طواف میں آئے تب بھی ضروری ہو۔